أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، جو راستوں والا ہے، انکم، بے شک تم، لفی قول، ایسی بات میں ہو، مختلف، جو مختلف ہے، الگ الگ ہے، یؤفک عنہ، پھیرا جاتا ہے اس سے، من افک، جس کو پھیر دیا گیا، قتل الخراصون، ہلاک ہو گئے اٹکل سے بات کرنے والے، اٹکل پچو کرنے والے. اٹکل نہیں سمجھا ہوگا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں اندازے ٹولے سے باتیں کرنے والے. قتل الخراصون، ہلاک ہو گئے اٹکل پچو کرنے والے. الذین، وہ لوگ، ہم فی غمرۃ، جو غفلت میں ہیں، ساہون، پڑے ہوئے ہیں. یسألون، وہ پوچھتے ہیں، ایانا، کب ہوگا، یوم الدین، بدلے کا دن. یوم، جس دن، ہم علی النار، وہ آگ پر، یفتنون، آزمائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، فتنتکم، اپنے فتنے کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے، جس کا مطالبہ جلدی کرتے تھے. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، یہ 26واں پارہ ہے، اور 26ویں پارے میں سورہ زاریات کی 6 سے لے کر 14 نمبر تک آیات ہیں، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی مختلف چیزوں کی قسم کھا کر، اور گزشتہ اور اس سے پہلے ہفتے درس قرآن میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے کا مطلب کیا ہے. ہم انسان قسم کھاتے ہیں
تاکہ سامنے والے کو اگر کسی بات پر یقین نہیں آ رہا ہے تو اس کو اس بات پر یقین آ جائے، اس بات کے لیے قسم کھائی جائے۔ لیکن پھر بطور مسئلے کے میں بیان کر رہا ہوں کہ انسانوں کے لیے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ہم اور آپ قسم کھا سکتے ہیں اللہ کے نام کی، یا بہت ہوا اللہ کی صفات کی، اللہ کی صفت رزاقیت کی قسم۔ اس طریقے سے اللہ کے نام یا اللہ کی ذات کی تو قسم کھائی جا سکتی، اللہ کی ذات اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی نہیں جا سکتی۔ بہت تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی، والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، والعصر، زمانے کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کی قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات پر یقین دلانے نہیں۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات عالم کی ان بڑی بڑی چیزوں کو اللہ گواہ بنا رہے ہیں، جی حجت پوری فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، حبک یہ حبکن کی یا حبکتن کی جمع ہے، اور حبکن ہو یا حبکتن ہو اس کے معنی آتے ہیں راستے کے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، جس میں راستے ہی راستے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ جس طرح زمین پر راستے ہیں کہ ان راستوں پر انسان حیوان چلتے ہیں پھرتے ہیں، ایسے ہی آسمانوں پر بھی راستے ہیں، ہم کو اور آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تو ہمیں یقین آ جانا چاہیے۔ اس لیے کہ ایمان اپنی نظر کے ماننے کا نام نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی خبر کا نام ہے۔ ورنہ ہم کو تو آج تک پہلے کے آگے دوسرا آسمان بھی نہیں دکھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں 7 سماوات، 7 آسمان۔ اب اللہ نے فرما دیا 7 آسمان، تو 7 آسمان ہیں، بھلے سے ہمارے چشمے میں، دوربین میں، خوردبین میں نظر نہ آئیں، لیکن اللہ اس کے رسول نے فرما دیا اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، تو ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ 7 آسمان ہیں۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرما دیا کہ آسمان راستوں والا ہے، تو معلوم ہوا کہ آسمانوں پر بھی راستے ہیں، بھلے سب کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں، وہ آسمانوں پر راستے کن کے واسطے ہیں؟ جن پر فرشتے چلتے ہیں، چاند سورج ستارے چلتے ہیں۔ یہ چاند سورج ستارے جسم میں انسان سے بہت بڑے ہیں، مگر مجبور محض ہیں، مجبور محض، اپنے ارادے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے۔ جس کام پر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے اس سے ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکتے۔ سورہ یاسین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، جی یہ ہر ایک اپنے سرکل پر، اپنے محور پر گردش کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا کہ چاند نے اسٹرائک کر دیا آج تو میں نہیں نکلوں گا، آج میں نکلوں گا لیکن دھوپ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر مخلوق کو جس پر لگا دیا، تو جس کو جس کام پر لگا دیا ہے وہ اس پر لگے، مگر اس چھوٹے سے آدم کے بچے انسان کی اوقات، جی انسان کو اللہ نے بڑے بڑے اختیار دیے ہیں، یہ اپنی مرضی سے اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، بولتا بھی ہے،
کبھی ہنستا ہے تو ہنستا ہی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے تو روتا ہی روتا ہے. یہ انسان کو اس کے اختیارات ہیں جی. پھر اس کو اختیار ہے کہ آہستہ چلے یا اسپیڈ سے چلے، آگے جائے پیچھے جائے، دائیں جا سکتا ہے بائیں طرف مڑ سکتا ہے. لیکن سورج بیچارے میں تو اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ راستے سے 1 انچ ادھر ادھر ہو سکے یا رفتار میں کمی بیشی کر سکے. جسم ان کے بہت بڑے بڑے ہیں، روشنی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اختیارات انسان اور جنات کے پاس زیادہ ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ ان سے روشنی سلب کر لی جائے گی اور چاند سورج دونوں بے نور ہو جائیں گے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، کیا ہوگا؟ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، چاند سورج کو گہن لگ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، ستاروں کی روشنی چھین لی جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ ان سے ان کی روشنی سلب کر لی جائے گی. اب اور بعض لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ان سے ان کی روشنی سلب کر کے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ یہ تو ایسا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. وَقُودُهَا النَّاسُ، ناس نے لوگ اور حجارہ نے پتھر، حجر اسود سے بنے حجارہ. تو جہنم کے ایندھن لوگ بھی ہیں پتھر بھی ہیں. جس طرح انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا پتھر کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. جی بعض روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ کے ساتھ ایک صحابی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. راستے میں جاتے جاتے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی. عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پیاس لگی. آپ نے ارشاد فرمایا جا اس پتھر سے منہ لگا پانی پی لے. اس پتھر کی نشاندہی فرمائی. جب اس پتھر کے پاس گئے تو اس پتھر نے پانی تو نہیں دیا، البتہ جواب دیا کہ میرے اندر پانی کہاں ہے، میرے اندر پانی کہاں ہے. کہا کیوں؟ کہا جب سے میں نے سنا ہے کہ جہنم میں انسانوں کے ساتھ ساتھ پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا، میں اس کے خوف سے اس قدر رویا کہ روتے روتے میرا پانی خشک ہو گیا. اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے چاند سورج ستارے روتے ہیں. یہ انسان کی بے حسی ہے کہ انسان سنتا سب کچھ ہے، اس کو رونا نہیں آتا، دل سخت ہو جاتا ہے. جی تو قرآن کریم میں فرمایا گیا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کے ایندھن لوگ بھی ہیں پتھر بھی ہیں. اب پتھر سے مراد کیا ہے؟ جی عام پتھر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پتھر سے مراد وہ پتھر کی مورتیاں ہیں، وہ پتھر کے بت ہیں جن کے اوپر ہزاروں چھینیاں اور ہزاروں ہتھوڑے برستے ہیں تو ان کے چہرے بنتے ہیں. ان مورتیوں کو بھی، ان معبودان باطل کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوا جو یہاں پر پیدا ہو رہا ہے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو سزا کے طور پر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. ان کا کیا قصور تھا؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ لو ہماری پوجا کرو؟ وہ تو بے بس تھے، نہ بول سکتے تھے نہ سن سکتے تھے، وہ تو خود بے بس تھے. ان کا کیا قصور؟ تو ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا جو ان کو جہنم میں ڈالا جائے. تو حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو سزا کے طور پر نہیں پھینکا جائے گا، بلکہ کفار اور مشرکین کو بتلانے کے لیے پھینکا جائے گا کہ یہ ہیں جن کی تم پوجا کرتے تھے. تم کہتے تھے نا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان معبودان باطل کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. اور کہیں پر فرمایا هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان معبودان باطل کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرا سکیں یا یہ کہ ہم کو بچا سکیں. تو دیکھو وہ تو خود اس درجہ عاجز ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں. ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تم کو کیا بچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی عاجزی
ان کی بے بسی کو بتلانے کے لیے اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے اپنے معبودوں کا حال دیکھ لو، دوزخ میں جل رہے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں، اب یہ بات بھی میں بتلا دوں اس لیے کہ دنیا میں جس طرح پتھروں کی پوجا، پتھروں کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں، پتھروں کے بت بنائے جاتے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، اسی طریقے سے دنیا میں بعض قومیں وہ ہیں جو چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش کرتی ہیں، جو ستاروں کی پرستش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منع کیا گیا کہ 3 وقت نماز نہ پڑھو، 3 وقت میں نماز نہ پڑھو۔ ایک وقت تو سورج کے نکلنے کا وقت، دوسرے سورج کے زوال کا وقت، اور تیسرے سورج کے ڈوبنے کا وقت، غروب کا وقت۔ کیوں؟ دنیا کی بعض قومیں ایسے وقت میں سورج کے چڑھتے ہوئے، سورج کی ڈوبتے ہوئے سورج کی پوجا کرتی ہیں۔ تو کہیں ایسا، اچھا اتنا ہی نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ دنیا کی بعض قومیں اس وقت میں چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرتی ہیں۔ تو جب وہ چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرتی ہیں تو کمینہ مردود شیطان رجیم وہ جا کر وہاں پر ڈانس کرتا ہے، ناچتا ہے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس یطلع بین قرن الشیطان، شیطان جب سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کی 2 سینگوں کے درمیان سے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب وہی ہے کہ اس وقت دنیا کی آتش پرست، سورج پرست قومیں جو سورج کی پوجا کرتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر ناچتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم اس وقت نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ تم تو اللہ کے واسطے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن دنیا کی دیکھنے والی قومیں یہ سمجھیں گی کہ مسلمان بھی چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں جس طرح دنیا کی دوسری قومیں چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ منع کیا گیا کہ جلتے ہوئے چراغ کے سامنے نماز مت پڑھو۔ موم بتی جلا کر، کندیل جلا کر، ٹیما جلا کر، جو بھی ہو، جلتا ہوا چراغ سامنے رکھا ہوا ہو تو اس کے سامنے نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ تم تو اللہ کے واسطے نماز پڑھ رہے ہو، تم تو اللہ کو سجدہ کر رہے ہو، لیکن دنیا کی قومیں یہ دیکھ کر سمجھے گی کہ مسلمان جلتے ہوئے آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں قوم آتش پرست جن کی عبادت جلتی ہوئی آگ کی پوجا کرنا ہے، تو ان کی عبادت سے تشبہ نہ ہونے پائے، ان کی عبادت سے مشابہت نہ ہونے پائے، اس لیے منع کیا گیا کہ جلتے ہوئے سورج، جلتے ہوئے چراغ کو سامنے رکھ کر نماز مت پڑھو۔ اور یہی وجہ ہے، سنو، مالی گاؤں جیسے شہر میں رہ کر جہالت کا نمونہ پیش کرتے ہیں مسلمان، جاتے ہیں اپنے اماں ابا کی مزار پر، ارے اپنے اماں ابا کی مزار پر جاؤ، دعا کرو، درود کرو، سب کچھ کرو، لیکن نماز مت پڑھو نا وہاں پر، نماز مسجد میں آ کر پڑھو۔ لیکن عجیب بات، جہالت بھرا ماحول ہے، قبرستان 2 قبروں کے درمیان جگہ ہے نماز پڑھنے کی، اب وہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا والا الحمام، آپ نے فرمایا پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی سوائے قبرستان کے اور حمام کے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہو، لیکن دنیا کی دیکھنے والی قومیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ قبر کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ کیا سمجھیں؟ وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ مسلمان بھی قبر کو پوج رہے ہیں، مسلمان بھی قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بس بات سمجھو، ایک ہے ڈائریکٹ اور ایک ہے انڈائریکٹ، ایک ہے واسطہ اور ایک ہے بلا واسطہ۔ شریعت مطہرہ نے جس طرح غیر اللہ کی عبادت ڈائریکٹ منع کیا ہے، غیر اللہ کی عبادت جس طرح ڈائریکٹ منع کیا ہے، پوجا پاٹ مت کرو، مورتیوں کی پوجا مت کرو، یہ تو شرک ہی ہے۔ شریعت نے ان راستوں کی بھی ناکہ بندی کی ہے جن راستوں سے شرک وجود میں آ سکتا تھا، جن راستوں سے شرک کا تشبہ ہو سکتا تھا، شریعت نے ان راستوں کی بھی ناکہ بندی۔ ٹھیک ہے آپ اللہ کے واسطے نماز پڑھ رہے ہو تو مسجد میں آ کے پڑھو نا، وہاں کا کو پڑھ رہے،
وہاں پر پڑھو گے بہت ممکن ہے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ قبر کو سجدہ کر جی۔ علماء نے تو اس درجہ احتیاط لکھا ہے، اگرچہ میری بات آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہوگی لیکن میں مسئلے کے طور پر کہہ رہا ہوں، علماء نے اس درجہ احتیاط لکھا ہے کہ جب انسان قبر پر دعا کرے تو قبلے کی جانب رک کر کے دعا کرنا چاہیے، قبلے کی جانب، قبر کی جانب۔ بھئی تم نے پڑھ لیا جو پڑھنا تھا، اب پڑھ لیا، اب دعا کرنا ہے تو دعا کرنا ہے تو قبلے کی جانب منہ کر دعا کرو، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب قبر سے دعا کر رہا ہے۔ یہاں تک احتیاط برتتا ہے۔ یہ علم ہے، یہ توحید ہے، یہ توحید کی نزاکت باریکیاں کب سیکھو گے، کہاں سیکھو گے؟ زندگیاں کفر شرک میں گزر رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے جی۔ تو یہ بتلایا جا رہا تھا کہ ان کو معبودان باطل کو، چاند سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا میں چاند سورج کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، پتھروں کی، درختوں کی، دریاؤں کی پوجا کرنے والے بھی ہیں۔ ایک مومن ہے صرف جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہی مطلب ہے، اسی کے سوا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی کے سامنے جھکنا چاہیے، یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب لا الہ الا اللہ؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے 60 سال 70 سال کے ہو گئے ابھی تک لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھے۔ قبر میں جائیں گے کیا جواب دیں گے؟ فرشتہ پوچھے گا بتا مر ربو کا، دنیا میں رہ کر تو رب کو نہیں پہچانا، قبر میں کیا جواب دیں گے جی۔ اس کے لیے عقیدے کی تصحیح ضرور۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم گزرے، اللہ اکبر۔ میں ان کے کمالات کو بیان نہیں کر سکتا مختصر وقت میں، لیکن میں بیان علامہ شعرانی رحمۃ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہم زمانہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال تو پہاڑ کے برابر ہوں اور تمہارا عقیدہ رائی کے برابر۔ عقیدے کی مثال فاؤنڈیشن، بنیاد کسی RCC کسی ہے، باندھ کام کی ہے، پہیے کسی ہے۔ RCC مضبوط ہوگا تو اس پر 1 منزلہ نہیں 10 منزلہ عمارت قائم کی جا سکتی۔ کیوں؟ پہیہ مضبوط ہے، RCC مضبوط ہے، اور سب آپ نے پہیہ ہی ڈھل مل رکھا تو اس پر 10 منزلہ عمارت نہیں، 1 منزلہ عمارت بھی نہیں قائم ہو سکتی۔ عقیدہ مضبوط ہونا ضرور، اور خصوصاً اس وقت جب کہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے اور فرق باطلہ کے زور ہیں۔ میں نے ابھی میری مسجد میں جمعہ میں جو بیان کیا تھا یہی بیان کیا تھا کہ دنیا کا دن جا چکا، اب دنیا کی رات آئی ہے، اور جب دنیا جیسے دن گزرنے کے بعد شام ہوتی ہے تو پتنگے، چیونٹیاں اور چوہے اور چھچھوندر اور گھوس اور فلاں بلبلانے لگ جاتے ہیں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر۔ اسی طرح دنیا کا دن جا چکا ہے، اب جو پیریڈ آ رہا ہے وہ دنیا کی شام ہے، دنیا کی رات ہے، اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کہیں یہودیت بلبلائے گی، کہیں عیسائیت بلبلائے گی، کہیں قادیانیت، کہیں شکیلیت، فلاں جانے کتنے فرق باطلہ آئیں گے۔ اور معاف کیجیے گا، کان کھول کر سن لینا، وہ اسی اسلامی لبادے میں آئیں گے، اسی اسلامی چولے میں آئیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم آزاد نگر میں جن شکیلیت کی تبلیغ کرنے والوں کو مارا گیا وہ اسی جبے کبے میں آ کر شکیلیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اس وقت عقیدے کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری، فرق باطلہ کا زور ہے، اور آج لوگ نماز روزہ کرنے کو تو دین سمجھ رہے ہیں، عقیدے کی حفاظت کو دین ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ارتداد آ رہا ہے، ارتداد آ رہا ہے۔ اس وقت بہت ضروری عقیدے کی حفاظت۔ تو فرمایا کہ اس اللہ کے ساتھ کوئی عبادت نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہے، اسی کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، فریاد رسا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، سارے اختیارات الا لہ الخلق الامر، جس نے پیدا کیا اسی کا آرڈر بھی چلے گا۔ میڈین چائنا پر صاحب میڈین جاپان اگر چلنے لگ جائے تو کیسے چلے؟ نہیں چل سکتا
جی پیدا کیا اللہ نے اور آرڈر چلے انسان کا؟ نہیں چلے گا. سب سارے اختیارات اللہ ہی کے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی عالم الغیب ہے، یہ بھی سن لیجئے، نہ حاضر و ناظر ہے. ہم نے اور بریلویوں میں جن عقیدوں میں اختلاف ہے وہ یہی ہے. بریلوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ذات عالم الغیب. میں نے اس پر 2 ہفتہ یا 3 ہفتہ میں نے بتلایا تھا کہ حضور کو جو علم غیب دیا گیا تھا، حضور کا جو علم غیب تھا وہ آپ کا ذاتی نہیں تھا، بولو عطائی تھا، اور کلی نہیں تھا، جزئی تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے حضور کو جتنا علم غیب دے دیا اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا. 2 جملوں میں اس عقیدے کو یاد رکھیے، حضور کو جو علم غیب دیا گیا تھا وہ ذاتی نہیں تھا، عطائی تھا، اور کلی نہیں تھا، جزئی تھا. نہ اللہ کے سوا نہ کوئی عالم الغیب ہے، نہ کوئی مختار کل ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو تم ایسی بات میں پڑے ہوئے ہو جو مختلف ہے. مختلف سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کہانت ہے، کوئی قرآن کے بارے میں کہتا ہے قرآن جادو ہے، کوئی قرآن کے بارے میں کہتا ہے انکم لفی مختلق اختلق، کوئی قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن گھڑا ہوا کلام ہے. تو قرآن کے بارے میں تم مختلف باتیں کہتے ہو، کبھی جادو کہتے ہو، کبھی من گھڑا. اور بعض مفسرین نے فرمایا لفی قول مختلف سے مراد حضور کی ذات ہے، کہ حضور کے بارے میں تم کبھی کہتے ہو کہ یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے ہو شاعر ہے، کبھی کہتے ہو مجنون ہے، نعوذ باللہ دیوانہ ہے. ارے کوئی ایک بات بولو، سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتا. اب تم خود کبھی دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، غالب نے کہا تھا دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، من میں کچھ ہے، من میں کچھ. کیا کھاؤ گے؟ بولے آج بریانی کھائیں گے. پھر نہیں اب ایسا بریانی اور دوسرا آرڈر دے. ارے جان دو تیسرا یہ ہے دل کا. مل قلب الا بتقلبی، دل کو دل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فوراً عدالت بدلتا ہے، وہ کسی ایک حالت میں نہیں، کبھی کچھ بولتا ہے، کبھی کچھ بولتا ہے، کبھی کچھ بولتا ہے. جی تو یہ تمہاری بات جو کہتے تم خود محمد کے بارے میں کہتے ہو شاعر ہیں، پھر بولتے ہو نہیں ساحر ہیں، بولتے ہو یہ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تم خود اپنی بات میں مختلف ہو، اور تمہاری بات میں اختلاف یہ تمہاری بات کے جھوٹا ہونے کی علامت. میرے استاد مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک لطیفہ سنایا تھا. ایک گائے کے قتل کے جرم میں 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ایک جانور فار ایگزامپل میں نے کہہ دیا گائے کے قتل کے جرم میں 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اریسٹ کیا گیا. 5 پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے گائے کو قتل کیا ہے. اب ان کو بند رکھا گیا. جج نے ایک کو بلا کر الگ الگ بیانی لی. ایک سے پوچھا تو نے گائے کو قتل کیا ہے؟ نہیں. بولے صاحب میں نے قتل نہیں. بولے پھر؟ بولے گائے خود بخود مری. اچھا بتلا کہ جب گائے مر رہی تھی تو اس کا منہ کدھر تھا؟ جب گائے مر رہی تھی تو اس کا منہ کدھر تھا؟ کہنے لگا صاحب گائے جب مر رہی تھی تو اس کا منہ مغرب کی طرف تھا. جج نے کہا اس کو الگ کمرے میں بند کرو. دوسرے کو بلایا. بولے گائے جب مر رہی تھی اس کا منہ کدھر تھا؟ اس نے سوچا اس نے کہا بولے صاحب مشرق کی طرف تھا. بولے اس کو بند کرو. تیسرے کو بلایا. بولے جب گائے مر رہی تھی اس کا منہ کدھر تھا؟ بولے سر جنوب کی طرف تھا. اچھا اس کو چوتھے کو بلایا شمال طرف. اب چاروں سمتیں تو ہو گئی، مشرق مغرب شمال جنوب. اب 5واں کیا جواب دیتا؟ اب 5واں کون سی سمت دلاتا؟ 5ویں کو جج نے بلایا. بولے بول جب گائے مر رہی تھی تو اس کا منہ کدھر تھا؟ دیکھے سومت. بولے جب گائے مر رہی تھی تو اس کا منہ کدھر تھا؟ شمال بھی ہو گیا جنوب بھی. بولے سر میں کیا بتلاؤں، جب گائے مر رہی تھی تو ایسی بے چین تھی، ایسی تڑپ رہی تھی کہ اس کا منہ کسی طرف ہونے نہیں پا رہا تھا، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہو رہا تھا.
جج نے کہا وہ چاروں کو چھوڑ دے، اسی کو پکڑ دیجیے، یہی کہا گیا تھا. سمجھے نہیں سمجھے؟ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا. اے کفار مکہ، تم محمد کے بارے میں کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، تو تمہارا دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، من میں کچھ، یہ خود تمہارے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. محمد جھوٹے نہیں ہیں، قرآن جھوٹا نہیں، تم خود جھوٹے ہو. قرآن کریم نے کہا انکم لفی قول مختلف یوفک عنہ من افک، پھیر دیا جاتا ہے اس سے جس کو پھیر دیا گیا. جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور جو تیرے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس کے من میں کھوٹ ہے، اس کے من میں کھوٹ ہے، وہ اپنی نیت ہی بری لے کر آیا ہے. اور یہاں تو انما الاعمال بالنیات ھدی للمتقین فرمایا گیا. جس کے من میں تقویٰ ہوگا، شرک سے بچنے کا جذبہ ہوگا، اسی کے لیے ہدایت ہے. اور اگر تمہارے من میں بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو یہ قرآن جیسی کتاب بھی تمہارے واسطے ہدایت نہیں ہو سکتی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کے ذریعے سے ضروری نہیں ہے کہ لوگ صرف ہدایت ہی پائیں گے، اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے، اور آج بھی ہو رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا. اللہ معاف فرمائے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتلاؤں. بطور اگزامپل میں ایک دو مثال دے دیتا ہوں. شیعہ جو اپنے آپ کو، جن کے بارے میں امت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شیعہ کے بعض فرقے اسلام سے خارج ہیں ان کے بدعقیدگی کی بنا پر، لیکن وہ کہتے ہیں صاحب ہمارا وجود قرآن حدیث سے. قرآن حدیث سے؟ ہاں. بولے ہمارا نام بھی قرآن میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ بولے دیکھو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. بولے دیکھو شیعہ لفظ قرآن میں، سورہ قصص میں بھی ہے وجعل اہلہ شیعا. اب ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شیعہ جو قرآن میں آیا ہے یہ شیعن جمع ہے شیعتن کی، اور شیعتن کے معنی آتے ہیں جماعت کے ٹکڑی کے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ. جب میری امت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. وحی کی برکات سے محروم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے فہم قرآن سے محروم ہو جائے گی. قرآن کا فہم ان سے چھین لیا جائے گا. وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے، جیسے میں نے بتلایا شیعہ کا معاملہ. اور صاحب ایک اور بات، اللہ معاف فرمائے، عوام کو قرآن کے بارے میں بہت چوکنا، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. ایک صاحب حجام کی دکان پر بیٹھا ہے. اب حجام اس کی حجامت بھی بنا رہا ہے اور وہ کچھ بول بھی نہیں ہے. بولے کیا بات ہے؟ بہت ٹینشن میں. بولے ہاں بہت ٹینشن میں. بولے کیا ہو گیا؟ بولے میرے ابا کا انتقال ہو گیا اور پراپرٹی کا جھگڑا ہے، پراپرٹی کا جائیداد کا جھگڑا ہے، کیا کیا جائے؟ بولے کیا کیا جائے؟ اس کا سیدھا سوال ہے. بولے کیا؟ بولے سب تیری اماں کا ہے. ارے بولے میری اماں کا کیسے کیا؟ حالانکہ اماں کا بھی ہے لیکن اماں کا یا تو 8واں حصہ ہے یا تو 4تھا حصہ ہے، اس کے بعد اولاد کا ہے. نہیں بولے سب تیری اماں کا ہے. ارے بولے کیسے میری اماں کا ہے؟ بولے قرآن میں. بولے قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ بولے ما اغنى عنه ماله وما کسب. ماں کا سب بولے سے نا، سمجھے نہیں سمجھے؟ ماں کا سب. بولے سب تیری اماں کا ہے. لا حول ولا قوت. اونچے طبقے میں ہوئے عقل کے دشمن پیدا. جب کسی قوم کی پستی کے دن آئے اکبر، اونچے طبقے، جی ایک نہیں یہ تھی، ہزاروں مثالیں ہیں جی. اب ایک بات اور سن لیجئے. ایک صاحب تھے، بائنڈر تھے. بائنڈر سمجھتا ہے؟ ارے کیا بولتے اس کو، کتابوں کی جلد بنانے والے کو بک بائنڈر، اس کی دفتی سیتے تھے وغیرہ. اب ایک صاحب کا قرآن پھٹ گیا. اب انہوں نے اس کے پاس بک بائنڈر پاس قرآن لا کر دیا کہ بھائی یہ قرآن تو اچھا سا بنا دے، پھٹ گیا، اس کو دفتی لگا، بائنڈنگ کر دے اس میں. ٹھیک ہے بولے رکھ دے، اتنے دن کے بعد آنا لے کر جانا. اب اس نے جب لیا بنانے کے واسطے، بائنڈنگ کرنے کے واسطے، تو اس نے کبھی قرآن تو کھولا نہیں تھا. بولے چلو آج قرآن کھول کر دیکھ لیتا. اب قرآن کھول کر دیکھتا ہے تو کہیں پر شیطان کا نام ہے.
جی فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ، کہیں پر شیطان کا نام ہے اور جگہ جگہ فرعون کا نام ہے، کہیں پر قارون کا نام ہے، کہیں پر حامان کا نام ہے. تو اس کو بہت غصہ آیا. یہ اللہ میاں کی کتاب ہے، اللہ میاں کی کتاب میں اللہ میاں کے دشمنوں کا نام کہے ہو. بس اپنی پین نکالا اور جہاں جہاں تھا سب کاٹ دیا. سن رہے جتنی جگہ شیطان تھا سب جگہ کاٹ دیا، جتنی جگہ فرعون تھا سب کا نام کاٹ دیا اور اس کو بائنڈنگ کر کے رکھ دیا. اور بندہ آیا بائنڈنگ لینے واسطے، اب دیکھا بولا جگہ جگہ قلم چلی ہے کیا؟ تو دیکھا جہاں جہاں شیطان تھا سب جگہ کٹا ہے، جہاں جہاں فرعون سب جگہ کٹا ہے. تو اس نے ابو بائنڈر کو، بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو آپ کو قرآن صحیح سالم دیا تھا، بائنڈر تم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ بولے تو اس کو عقل نہیں، تو مسلمان ہے. یہ اللہ میاں کی کتاب ہے اور اللہ میاں کی کتاب میں اللہ میاں کے دشمنوں کا نام کہے ہو، اس لیے میں نے سب جگہ کاٹ دیا. سمجھے میں کیا کیا بتلاؤں مولانا صاحبو. مولانا مفتی امام اختر علی امام اختر دانش علی دانش کی چھوٹا سا کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے قرآن پر ظلم. جی اور اس کے بعد ہمارے علماء دیوبند نے تفاسیر میں جو گڑبڑ ہوا ہے اس کو باقاعدہ لکھا ہے، پڑھ لیجئے. یہ قرآن ہے، اس کے بارے میں احتیاط بہت ضروری ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن جس طرح ہدایت دے سکتا ہے، قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. جی میں کیا کیا بتلاؤں چند مثالیں میں. اور یہ سب کیوں ہوا؟ علم علماء سے دوری کی وجہ سے. مجھ کو سب آتا، مجھ کو نہیں سمجھتا، مجھ کو سب آتا، جاؤ جاؤ جی یہی آتا ہے. جی دیکھ یہ بتایا. اس کے لیے قرآن کریم نے کہا تھا یذل بہ کثیرا اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. جی اس کے لیے قرآن کو قرآن کی سمجھ کے حاصل کرنے کے لیے یہ درس قرآن کی مجالس ہیں. امت قرآن کو سمجھنے کے لیے محتاج ہے علماء ربانیین کی. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ امام المفسرین ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل دعا اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما. امام المفسرین کہہ رہے ہیں جبکہ حضور کے وصال کو 10-11 سال کی عمر رہی ہوگی، صغار صحابہ، لیکن امام المفسرین ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے ایک زمانے تک سورہ عبس کا ایک لفظ نہیں سمجھ رہا تھا، وقصبم و ابا، ابا کے معنی کیا؟ جی وہ اچھا مالکان بولے ابا، بولے اپنے ابا، ایسا نہ سمجھ لیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں زمانے سے سوچا ابا کا معنی. بالآخر میں نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ ابا کے معنی کیا ہیں، تو اس نے بتلایا ابا کے معنی چارے کے ہیں. وہ اہل عرب ہو کر، اہل زبان ہو کر وہ قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت نہیں. اور میں نے اس سے پہلے سنایا تھا قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. صحابی رسول نے سمجھا کہ کالا دھاگا کالے سے سفید ہو جائے تو شہری کا وقت ختم ہو، چنانچہ کالا دھاگا لیا اور کالا دھاگا لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے اب بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں یہ کالا دھاگا سفید ہوا کہ نہیں ہوا، کالا دھاگا سفید ہوا کہ نہیں ہوا. اب ان کا تکیہ تھا، رنگاڑ کھاتا تو تھا نہیں جی کہ وہاں پر پڑے پڑے کالا ہو جاتا، سفید ہو جاتا. اب بالآخر نہیں ہوا. صبح بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے دو فرمائے کہ کالا دھاگا سفید ہو جائے اور میرا دھاگا تو کالا کا کالا ہی سفید نہیں ہوا. اسے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبسم آ گیا، حضور کو بھی ہنسی آ گئی. آپ نے فرمایا کیا تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ آسمان کی وسعت اس میں سما سکے؟ اللہ کے بندے اس کا مطلب تو یہ کہ آسمان پر جو صبح کاذب ہوتی ہے وہ چھٹ جائے اور صبح صادق آ جائے، یہ مطلب ہے. یہ قرآن کا فہم ہے. وہ اہل زبان ہو کر، اہل قرآن ہو کر بعض مواقع پر نہ سمجھ سکے جب تک کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی حاصل. اس لیے ہم علماء کرام کی اجارہ داری نہیں ہے. آج بہت سارے جی فکر نظر کے رکھنے والے علماء دیوبند پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اجارہ داری کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیکہ داری کی باتیں کرتے ہیں. بالکل نہیں، ہم نہ اس کے اجارے دار ہیں نہ ٹھیکے دار ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں
کہ آپ اردو کا ایک لفظ صحیح تلفظ سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، عربی کا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کو سمجھنا ہو، علماء کرام کی درس مجالس میں، درس قرآن کی مجلس میں شرکت کرو۔ کوئی بھی ترجمہ قرآن پڑھنا ہو تو کسی عالم کے مشورے کے بغیر مت پڑھو۔ یہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کوئی شوق ہے اگر کوئی تفسیر پڑھنے کا تو اپنے معتبر علماء سے مشورہ کرو کہ ہم کوئی قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کون سی پڑھیں، اور جب پڑھو تو اس کی رہبری میں پڑھو، جہاں پر نہ سمجھ میں آئے اس سے پوچھو جی، ورنہ آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے کی اردو بھی جی وہ گول یا کی بجائے لمبی یا لکھی جاتی تھی جی۔ اب ایک صاحب نے حدیث پڑھی، اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والفقیر وذو الحاجہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص امامت کرے، نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی پڑھائے، لا ہائے حوض لام اور کاف اور یہ گول یا، ہلکی، اور صحیح یہی بھی ہے، ہلکی پڑھائے نے مختصر پڑھائے، اس لیے کہ جماعت میں بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ان کی رعایت کرتے بہت لمبی نماز نہ پڑھائے۔ حدیث ہے اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، ہلکی نماز پڑھائے۔ اب قدیم زمانے میں جو ہلکی تھا وہ بجائے گول یا کے لمبی یا سے لکھا جاتا تھا جی، گول یا کے بجائے لمبی یا سے لکھا جاتا تھا۔ اب انہوں نے اس کو جو بھی سمجھا میں بتلاتا ہوں، اب ان کو جب نماز پڑھانے کا موقع ملتا تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو خوب ہل ہل کے نماز پڑھاتے تھے جی، ایسے جی۔ اب کسی نے بولا کیا ان کو کیا ہوگا کہ امام صاحب اتنے ہل کے کیوں نماز پڑھاتے، ہلتے کیوں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا میں بول دیتا ان کے اندر اسپرنگ لگی ہے، اور کیا بولتا میں۔ اب کسی نے ان سے پوچھا، بولے امام صاحب تم جب نماز پڑھاتے ہو تو اتنا ہل کے کیوں نماز پڑھاتے ہے؟ بولے حدیث ہے۔ کیا بولے؟ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے تو ہل کے نماز پڑھائے۔ اب دیکھیں، آپ لکھا تھا ہلکی، لکھا تھا ہلکی گول لمبی یا سے، تو انہوں نے ہلکی کو ہل کے نماز پڑھائے۔ اب اتنا ہل نماز صاف خوب جھوم رہے ہیں، ہل کے نماز پڑھائے۔ بولے کیوں؟ بولے حدیث پر حدیث ہے ایجا۔ تو مولانا صاحب اردو نہیں صحیح سمجھتے، آپ عربی کا صاحب۔ ایک مرتبہ صاحب اخبار میں خبر گئے، بولے مالیگاؤں میں گڑبڑ ہو گئی، مالیگاؤں میں پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، گڑ بٹر ہو گئی جی، گڑ بٹر ہو گئی۔ لکھا تھا 100 رکابیاں، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے سور کا بیان۔ کیا کرو گے آپ؟ اردو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہو، آپ کیسے عربی صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہو؟ اس کے لیے امت محتاج ہے۔ ہم اجارہ داری کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ٹھیکہ داری کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے ایمان، آپ کے قرآن فہمی کی حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے طور سے کوئی ترجمہ تفسیر مت پڑھو، پڑھنا ہے تو کسی علماء حقانیین کی تفسیر پڑھو اور ان کی رہبری میں پڑھو، جہاں پر نہ سمجھنا وہاں سے پوچھو۔ یوں فقوان من وفق، اللہ تعالیٰ فرمانے پھیر دیا جاتا ہے اس کو، جس کو پھیر دیا گیا سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، جو تیرے راستے پر چلتا ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے اٹکل لگانے والے، اٹکل لگانے والے، اٹکل پچو جس کو کہتے ہیں، اٹکل پچو جس کو آپ کہتے ہیں اندازے سے بات کرنے والے، اندازے سمجھا نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں مجھ کو ایسا لگتا ہے، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ گزشتہ ہفتہ میں نے اسی پر درس قرآن ختم کیا تھا کہ دین، اسلام، قرآن، حدیث کا دار و مدار جو ہے وہ نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے۔ یاد آئے؟ اسی پر میں نے درس قرآن ختم کیا تھا کہ قرآن ہو، حدیث ہو، اسلام کے احکامات ہو، اس کا دار و مدار نقل پر ہے۔ نقل مطلب ہم نے اپنے بڑوں کو، انہوں نے ان کے بڑوں کو، انہوں نے ان کے بڑوں کو، ہوتے ہوتے سلسلہ جاتا ہے جی اولیاء کرام بزرگان دین تک۔ انہوں نے اس عمل کو کرتے دیکھا تابعین کو، تابعین کو، تابعین اس عمل کو کرتے دیکھا تابعین کو، تابعین اس عمل کو کرتے دیکھا صحابہ کو، صحابہ نے اس عمل کو کرتے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کو نقل کہتے ہیں۔
وہ نقالی والا نقل مت سمجھنا، بولے دوسرے پرچہ دے کر دی نقل، وہ نقل نہیں ہے۔ نقل سے یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے ان کے بڑوں سے، انہوں نے ان کے بڑوں سے، واسطہ در واسطہ یہ عمل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا ہے، اس کو کہتے ہیں نقل۔ تو قرآن کا جو حدیث کا دین کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے، نقل پر ہے۔ عقل پر ہوتا اقبال نے کہا تھا گزر جا عقل سے آگے کے نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ دین کے بارے میں اٹکل پچو نہیں کرنا چاہیے۔ مجھ کو ایسا لگتا ہے یہاں پر لگتا نہیں چلے گا، پرفیکٹ اینڈ کریکٹ وہ چلے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، اور بخاری اور حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک انہی کی لکھی گئی، یہ بخاری وغیرہ بعد میں لکھی گئی۔ موطا امام مالک امام دار الہجرہ، اللہ اکبر، ان کے مقام مرتبے کا کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ اتنے بڑے امام، ایک مجلس میں ان سے 70 سوالات کیے گئے، صرف 5 یا 6 سوالات کے جوابات دے دیے، جواب دیے، اور بقیہ کے بارے میں کہہ دیا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ چاہے تو کہہ سکتے نا مجھ کو ایسا لگتا ہے ایسا ہوگا، نہیں، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہاں پر لگتا سمجھ میں آتا نہیں چلے گا۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود آئے ہیں، بلکہ یہودیوں نے کفار مشرکین مکہ کو بھیجا ہے، جاؤ حضور سے 3 سوال کرو، اگر یہ واقعی نبی ہوں گے تو ان سوالوں کے جوابات دیں گے، اس لیے کہ ان سوالات کے جوابات نبی کے ساتھ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہودیوں نے شرارت کی، بدماشی کی، حضور کو آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے کفار مشرکین مکہ کو 3 سوال دے کر بھیجا۔ وہ سوال بہت مشہور ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، کیا تھے، کتنے تھے، ذوالقرنین، وہ آئے، انہوں نے پوچھا دیکھیے حضور سے بڑی ذات کس کی ہو سکتی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو حضور کا، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس معاملے میں بھی حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ ہے۔ حضور سے سوال کیا گیا، حضور کو اس وقت تک ان حقائق کا، ان باتوں کا علم نہیں تھا، حضور نے ان کا جواب نہیں دیا، کہا کل بتلاؤں گا، اور اب انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، آگے آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ۔ حضور سے بڑا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات بہت ہی شد و مت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ان عوام کے لیے جن کو مسائل کا علم نہیں ہے، حقائق کا علم نہیں ہے، قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، سڑک ہوٹلوں کی کرسیوں پر بیٹھ کر، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر، گٹکے کھا کر، پان کھا کر، بیڑیاں پی کر وہاں سے بیٹھ کر حرام کی بات کرتے ہیں، حلال کی بات کرتے ہیں۔ یہ دین اتنا سستا ہو گیا، سڑکوں پر بیٹھ کر اس پر اپنا خیال ظاہر کیا جائے۔ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ حرام، تیرے گھر لے کر جائے لگتا ہے، یہاں پر لگتا نہیں چلے گا، یہاں پر تو پرفیکٹ چلے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں قتل الخراصون، ہلاک ہو گئے وہ اٹکل پچو والے، اندازے ٹولے والے، کون؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت کے نشے میں، غفلت سے مراد دنیا کا نشہ۔ اب دنیا کا نشہ کیسے قسم، اس کو اگر تم کو سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھو، آپ کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن جب کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اتنا حصہ سن کر دیا، بے ہوش کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو علم نہیں ہوتا ہے جی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی ٹانگ کاٹی جا رہی ہے، بازو کاٹا جا رہا ہے، پیٹ چاک کیا جا رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ سن کر دیا گیا اور اس کو بے ہوش کر دیا۔ لیکن آہستہ آہستہ نشہ اترتا ہے، سن ختم ہوتا ہے تو علم ہوتا ہے، ارے میرا بازو کاٹ دیا گیا، ٹانگ کاٹ دی گئی۔ جس طرح سن کرنے کا اور بے ہوشی کا نشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں اتنے سارے اختیارات کیے، انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اسی طرح میرے بھائیوں دنیا کی دولت کا نشہ ہے، دنیا کی دولت کا نشہ ہے، دنیا کی محبت کا نشہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا آئے گا اور ہمارا کیا حشر ہونے والے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔
بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ جیسی آنکھیں بند ہوگی دنیا کا نشہ اتر جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور انسان کا کیا دھرا سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرنے کے بعد نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو لائف آفٹر لائف کے مضمون سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب انسان کی ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ابھی جان ہے جی، اعضاء و جوارح حرکت کر رہے ہیں جی، لیکن ظاہری آنکھیں بند ہو گئی، اب باطنی آنکھیں کھل گئی، اب سب نظر آنے لگ جاتا ہے، آخرت کے مناظر، یہ مناظر۔ اور اسی کو میں پروف کر رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر، امریکہ کا ایک ڈاکٹر موڈے، اس نے کتاب لکھا لائف آفٹر لائف، اور اس نے اس کتاب میں ان لوگوں کے انٹرویو جمع کیے، کن لوگوں کے جو مرنے کے قریب ہو گئے تھے، بلکہ دنیا نے سمجھ لیا تو گیلے اس پار غالا سا مر گئے، لیکن کسی اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ اور یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، قدرت اللہ ہے، سنت اللہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اصحاب کہف 309 سال تک مرے پڑے رہے، 309 سال کے بعد اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ قدرت اللہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، وہیں پر اللہ نے ان کو موت دے دی، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 سال تک پڑے رہے، 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا۔ تو قدرت اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی انسان کو مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندہ کرنا یہ قدرت اللہ ہے، سنت اللہ نہیں ہے۔ تو قدرت اللہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے لوگوں کو موت دے دی۔ ابن ابی دنیا نے کتاب لکھی ہے، ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس کا نام ہی من عاش بعد الممات، مرنے کے بعد جو لوگ دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو لائف آفٹر لائف میں ڈاکٹر موڈے نے ان لوگوں انٹرویو جمع کیا جن کو دنیا نے مردہ سمجھ لیا تھا، لیکن ان کو دوبارہ جان آئی، تو اس نے ان تمام لوگ انٹرویو جمع کیا کہ جب تمہاری آنکھ بند ہو گئی تھی، دنیا نے تم کو مردہ سمجھ، تو اس وقت تمہیں کیا نظر آیا؟ تو ان مرنے والوں نے جو کچھ بتلایا وہ وہی بتلایا جو آج سے 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان نبی کی خبر پر ہے، نہ کہ میری اور ڈاکٹر موڈے کی نظر پر ہے۔ دعا کیجیے۔ بسم اللہ۔